الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. منادوات تتلمي تطوير: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللہ حضور کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اور رسول کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً نذرانۃً پیش کرنے کے بعد سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا اے ایمان والو تم بھی حضور کی ذات پر درود پڑھو اور خوب خوب سلام پڑھو۔ اسی آیت کے تحت ایک حدیث پاک عرض کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، مسلمانوں کو فرمایا اے ایمان والو تم میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو کہ بے شک یہی تمہارا درود پاک کل قیامت کے دن پل صراط پر نور ہوگا۔ پل صراط وہ ہے جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ فرمایا تم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہو، یہی درود پاک پل صراط پر تمہارے لیے نور بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جمعے کا موضوع ہے غیبت کے حوالے سے سنیں گے کہ غیبت کیا ہے، اس کی وعیدیں کیا کیا ہیں۔ بخاری شریعت میں آتا ہے کہ غیبت وہ ہے، یعنی ایک گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور امام مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غیبت اسے کہتے ہیں جو کسی مسلمان کی جائے، یعنی کسی مسلمان میں کوئی ایسا عیب ہو جو اس میں پایا جائے اور اس کا کسی اور کو بتانا، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کے متعلق حدیث پاک ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی گویا ایسے ہے کہ اس نے اس کا گوشت کھایا۔ یعنی جس نے کسی کی غیبت کی ایسا ہے کہ کسی اپنے بھائی کا گوشت کھانا، اس کی اتنی وعید ہے۔ اب غیبت ہم لوگ غیبت کر دیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اور غیبت کے متعلق فرمایا یہ بدگمانی بھی غیبت ہے، اور غیبت حرام، بدگمانی بھی حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس کے متعلق ہم کچھ روایات سنیں گے، کچھ حکایتیں سنیں گے کہ بزرگوں نے اس سے کیا کیا سبق سیکھا اور ہمیں کیا سبق سکھایا۔ اس سے انہوں نے کیا سیکھا اور ہمیں کیا سکھایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم آجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردیوں کی سخت رات تھی، رات کے وقت میں بیٹھا تھا، نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے باہر بیٹھا تھا، سخت رات تھی، باہر بیٹھا تھا، دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے اور اس نے 2 گدلیاں پہنی ہوئی ہیں، فقیر سا لگ رہا تھا، فقیر بن کر آ رہا تھا۔ اب جیسے میرے سامنے سے گزرا، میں نے دل میں سوچا کہ یہ کیا ہی اچھا ہوتا، کمال لیتا، بھیک مانگنے سے کیا ہی اچھا ہوتا اس کے لیے، یہ کمال لیتا کہ یہ 2 گدلیاں اتنے پہنی ہوئی ہے، بھیک مانگ رہا ہے، بھکاری ہونے سے اس کے لیے بہتر تھا کہ کچھ کما لیتا۔ اب وہ چلا گیا، کہتا ہے کہ رات ہوئی، جیسے میں سویا تو 2 فرشتے آئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم آجوری کبیر رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، آیات الایام روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 2 فرشتے آئے، مجھے لے گئے، جہاں سویا تھا ادھر سے لیا اور جہاں میں بیٹھا تھا، جس مسجد میں بیٹھا تھا وہاں لے گئے۔ یونس حکایت میں یہ روایت موجود ہے، وہاں لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں آیا کہ اس مسجد میں آیا، جب اندر لے کے دیکھا کوئی شخص سویا ہوا ہے، ایک آدمی ہے اسی مسجد میں سویا ہوا ہے جس کے باہر میں بیٹھا تھا کچھ دیر پہلے۔ اب فرشتوں نے اس کی ایک گدلی اٹھائی، 2 گدلیاں پہنی ہوئی تھی چہرے سے، جب ایک اٹھائی تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا، یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کاش یہ کما لیتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا، اس کے لیے اچھا ہوتا۔ اب فرشتوں نے مجھے کہا کہ تم اس کا گوشت کھاؤ، اس کا
گوشت کا، جبکہ حدیث پاک میں آیا رسول اللہ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی گویا اس کے لیے ایسے ہے کہ اس نے اس کا گوشت کھایا۔ فرشتوں نے کہا اس کا گوشت کھاؤ، تو آپ فرمانے لگے کہ عرض کی کہ میں نے تو کوئی غیبت اس کی نہیں۔ فرمایا کہ تو فرشتوں نے کہا کہ تو نے دل میں نہیں برا جانا اس کے لیے، کہا کہ یہ کمال ہے، تھا اس کے لیے بہتر تھا کہ یہ فقیر بنا پھرتا ہے۔ اب اس کی آنکھ کھولی، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو جیسے اس کو دیکھا بے ہوش ہو گیا، اس کو دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو وہی شخص میرے سرانے کھڑا تھا، وہ شخص میرے سرانے کھڑا تھا۔ فرماتے ہیں یہ خواب دیکھنے کے 1 مہینے بعد ہوا میرے ساتھ واقعہ۔ جب فرشتوں نے یہ حالت بتائی تو میری حالت بدل گئی، فرشتوں نے جب بتایا تو میری کیفیت بدل گئی۔ 1 مہینہ پورا اس کو ڈھونڈتا رہا کہیں مل جائے میں اس سے معافی مانگوں۔ 1 مہینے کے بعد جیسے ملا تو میں نے اس کو دیکھا تو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ اب جیسے ہوش آیا یہ میرے سرانے کھڑا تھا، میں نے اس سے معافی مانگ لی۔ جیسے معافی مانگی اس سے تو کہنے لگا کہ چلنے لگا۔ میں نے جب ہوش آیا تو چلنے لگا، میری طرف اس نے دیکھا، میں نے کہا مجھے تجھ سے ایک بات کرنی ہے، تو مجھے معافی دے دے، میں نے تیرے لیے ایسی بات کہی تھی۔ اب کہتا ہے کہ میں دل میں سوچ رہا ہوں، کہنے والا تھا۔ تو اس نے دیکھ کر میری طرف کہا ہے ابراہیم تم ان لوگوں میں سے ہو جو مومنین کی غیبت کرتے ہیں، کیا تم بھی ان جیسے ہو گئے ہو جو مومنین کے دل میں مومنین کے بارے میں برا سمجھتے ہیں؟ تو اس سے آپ فرماتے ہیں مجھے یہ سبق ملا، ہمیں کیا پتا کہ آگے والا شخص کا کیا کردار ہے۔ ہم دیکھ کر کسی کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ کس کا عمل، کس کا کام، کس کا اجر اللہ کی رب کی بارگاہ میں کس کا زیادہ مقبول ہے۔ آج ہمارا ساتھ یہی ہو رہا ہے، 5 وقت کی ہم نماز پڑھ لیں، کسی کو کہتے ہیں جو تو نمازی نہیں ہے مومنین تو ہم ہی ہیں، اور حج کر لیں تو بس پورے محلے میں حاجی سنا اٹھائے ہم ہیں۔ ایسی ایک روایت مشہور ہے، کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی عبادت گزار ہے نہیں کہ 2-3 سجدے کر لیے تو کسی کو برا سمجھنا ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ ولی اللہ ہیں جن کو حسن بصرہ کے لحاظ سے جانا جاتا تھا، یعنی بصرہ سے مشہور تھے۔ بصرہ میں جو چند ولی جو مشہور تھے ان میں سے آپ ہیں حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا مزاج یہ تھا کہ ہر ایک سے اپنے آپ کو کم تر سمجھتے تھے، سامنے بیٹھے والے کو کہتے تھے کہ یہ مجھ سے اچھا ہے، افضل ہے، میری اس کے سامنے کوئی اوقات نہیں۔ حالانکہ آپ عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، فتوے دیتے تھے، اتنے متقی پرہیزگار تھے، رات عبادت میں گزرتی تھی، سجدوں میں گزرتی تھی، دن کو روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن سامنے سے کوئی گزرتا، کوئی بھی شخص آپ کے سامنے آتا تو کہتے کہ یہ مجھ سے افضل ہے، میں اس سے کم تر ہوں، یہ مجھ سے افضل ہے، میں اس سے کم تر ہوں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا، درہ دجلہ کے کنارے تھے، گزر رہا تھا کہ دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے، ایک حبشی آدمی آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے، اور شراب کی بوتل اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب میں نے اس کے بارے میں برا گمان کیا کہ جتنے لوگوں سے ملا ہوں سب کو افضل جانا ہے، یہ مجھ سے افضل نہیں ہو سکتا، یہ مجھ سے افضل نہیں ہو سکتا۔ شراب کی بوتل اس کے ہاتھ میں اور عورت بھی اس کے ساتھ ہے، یہ مجھ سے افضل نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اتنا سوچا، اس کے بارے میں اتنا کہا کہ یہ مجھ سے افضل نہیں ہو سکتا کہ تھوڑی دیر گزری، وہ شخص قریب آیا، گزرنے والا تھا کہ سامنے دریا دجلہ میں دیکھا کہ ایک کشتی آ رہی ہے، کشتی آ رہی تھی جس میں 7 آدمی سوار تھے کشتی میں۔ اچانک کہتے ہیں کہ طوفان آ گیا، کشتی الٹ گئی، 7 کے 7 آدمی پانی میں ڈوب گئے۔ اب ڈوبنے والے کو ایک ہی آسرا ہوتا ہے، ایک ہی سہارا ہوتا ہے، کوئی بچا لے۔ اب وہ 7 آدمی جیسے پانی میں ڈوب رہے تھے، وہ پکار رہے تھے کوئی مدد کے لیے آئے، تو میں نے دیکھا کہ وہ جو آدمی تھا جس کے بارے میں نے برا گمان کیا کہ یہ مجھ سے افضل نہیں ہو سکتا، اس نے بغیر سوچے سمجھے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان 6 آدمیوں کو ان میں سے ایک ایک کر کے نکال لائے، ایک ایک کر کے ان میں سے 6 آدمیوں کو باہر نکال کر لائے، اور مجھے کہنے لگے اے حسن بصری جو ایک رہ گئے ہیں اس کو آپ بچا لیں۔ کہا جو ایک رہ گیا ہے اس کو آپ بچا لیں، بلکہ میں تو آپ کو سبق دینے والا تھا کہ آپ ہر ٹائم کہتے رہتے ہو، ہر وقت کہتے رہتے ہو کہ میں سب سے کم تر ہوں، ہر ایک مجھ سے افضل ہے، لیکن تم نے دل میں میرے لیے برا جانا کہ یہ مجھ سے افضل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اس نے کہا اے حسن بصری سن لے، یہ جو عورت ہے نا، یہ عورت ہے، یہ میری ماں ہے۔ ہاتھ ہی امی فرمایا یہ میری ماں ہے، اور یہ جو بوتل ہے ہاتھ میں یہ لا خمر، لا خمر الا ماء، فرمایا یہ شراب نہیں ہے، اس میں پانی ہے، اور تو شراب کی بوتل جان بیٹھا، اور اس عورت کے بارے میں تو نے غلط سوچا، وہ تو میری ماں ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ اب میں نے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، میں تو آپ کے لیے غلط سوچ بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو
یہی سکھانے آیا تھا، یہی بتانے آیا تھا کہ کسی کو دیکھ کر جب تک یقین نہ ہو جائے کسی کے بارے میں برا گمان نہ کہیں۔ دل میں اس نے سوچا، باہر نہیں کہا، ہم تو باہر کہہ دیتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر کہہ دیتے ہیں، تو ہمارا اثر کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے ولی ہیں، عبادت گزار، ان کا یہ حال ہے، ان کا یہ حال ہے۔ راتوں ان کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں، دن روزہ رکھا کرتے تھے دن کو، اور اتنے عبادت گزارتے ہر وقت ذکر اللہ میں رہتے تھے۔ صرف دل میں برا گمان کیا اس کے بارے میں، تو وہ جو شخص تھا اس نے کہا کہ تو نے بالکل غلط میرے بارے میں سوچا ہے، برا گمان کیا، یہ تو میری ماں ہے، اور یہ ہاتھ میں جو بوتل تھی تو اس کو شراب سمجھ بیٹھا ہے، یہ پانی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میرے لیے دعا کریں۔ تو اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نور سے بھر دے، آپ کے دل کو نور سے بھر دے۔ تو آپ نے کہا کہ میں آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہوں گا، ایسا نہیں کہوں گا۔ آج ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے تھے، آپ پہلے تو عاجزی کرتے تھے، اب اور عاجزی بڑھ گئی۔ تو بیٹھے تھے، کسی نے پوچھ لیا کہ کیا آپ ہر انسان کے بارے میں کہتے ہو کہ مجھ سے افضل ہے، کیا کتا بھی آپ سے افضل ہے؟ کسی آدمی نے پوچھا، حسن بصری سے، کہنے لگا کہ یہ کتا بھی آپ سے افضل ہے؟ تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن اگر یہ نجات پا گیا تو یہ مجھ سے افضل ہے، اور کہنے لگا اگر میں نجات پا گیا تو میں اس سے افضل ہوں۔ کہ پتہ تو کل قیامت کے دن لگے گا کہ کون افضل ہے۔ اس کے مطلب ظاہر تو یہ ہوا کہ کون افضل ہے، کون کمتر ہے۔ فرمایا جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، بچ گیا، جنت میں چلا گیا، وہی افضل ہے۔ فرماتے ہیں اگر یہ کتا جنت میں چلا گیا اور میں نہ بخشا گیا تو سمجھ لو حسن بصری اس سے کمتر ہے، یہ مجھ سے افضل ہے۔ فرمایا حسن بصری مجھ سے افضل ہے۔ اب عبادت گزاروں کا یہ حال ہے، یہ عاجزی کرتے ہیں، کسی کے بارے میں برا نہیں کہتے۔ آج کل ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، ہم اپنے آپ پر غور کر لیں، 5 ٹائم تلاوت کر لیں تو کہتے ہیں آپ لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہو۔ ہم دوسروں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ ہم نے 24 گھنٹے اس کے ساتھ نہیں گزارا ہے، کب اس نے پڑھ لیا، ہمیں نہیں پتا کسی کے بارے میں کہ ہمیں یہ کیا معلوم کہ کس کا عمل رب کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے۔ تو غیبت فرمایا کہ ایسا عمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع ہے کہ ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں کی جائے، فرمایا گویا ایسے ہے کہ جیسے اپنے اسلامی بھائی کا گوشت کھانا۔ گوشت کون کھاتا ہے؟ جب رمضان کا مہینہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے روزہ رکھوایا، فرمایا جب تک میں نہ کہوں افطاری نہیں کرنی، فرمایا جب تک میں نہ کہوں آپ لوگوں نے افطاری نہیں کرنی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جب سارے صحابہ کرام نے روزہ رکھا، فرمایا حکم دیا آپ افطاری کر لو، آپ افطاری کر لو۔ اب ان میں سے صحابہ کرام نے افطاری کی، روزہ کھولا تو ایک شخص حاضر ہوا، آج کہنے لگا یا رسول اللہ میرے 2 بیٹیاں ہیں، آپ کی اجازت ہو کیا وہ بھی افطاری کر لیں؟ انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کی اگر اجازت ہو تو وہ افطاری کر لیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا روزہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہاں روزہ رکھا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ انہوں نے بالکل روزہ رکھا ہے، اپنے آپ کو بچائے رکھی ہے ہر عمل سے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سارا دن انہوں نے ایسے گزارا۔ فرمایا یہ سارا دن کسی آدمی کی غیبت کرتی رہی ہیں، کسی عورتوں کی غیبت کرتی رہی ہیں، ان کا روزہ کہاں ہے؟ تو سارا دن گوشت کھاتی رہی ہیں آدمیوں کا۔ فرمایا ان کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، ان کا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ فرمایا ان کا روزہ نہیں ہے، یہ تو سارا دن کسی عورتوں کے بارے میں غیبت کرتی رہی ہیں۔ اب صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا کر لاؤ ان لڑکیوں کو، ان عورتوں کو بلا کر لاؤ۔ جب بلایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پیالے ان کے سامنے رکھے، فرمایا اس میں کیا کرو؟ الٹی کرو، اس میں کیا کرو؟ جب ان عورتوں نے الٹی کی تو راوی لکھتا ہے کہ واقعی گوشت کے لوتھڑے ان کے بدن سے نکلے، ان کے پیٹ سے گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ فرمایا ان کا روزہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر فرمایا کہ یہی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ فرمایا کہ کوئی غیبت یہی ہے، ایسا عمل ہے کہ جیسا کہ کسی اسلامی بھائی کا اپنے بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں کیا معلوم کہ کس کا عمل رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، کس کا عمل رب کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے۔ بہلول دانا کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہارون رشید کے زمانے میں تھا، ایک مظلوم ولی تھا۔ یہ ہارون رشید بادشاہ کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا زبیدہ۔ راوی لکھتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ سہیلیوں کے ساتھ سفر پر جا رہی تھی، باہر ٹہلنے جا رہی تھی، دیکھا کہ دریا دجلہ کے کنارے بہلول دانا بیٹھا ہے۔ اب اس کیا کر رہے ہوں گے؟ جیسے بچے نہروں میں کھیلتے ہیں، دریاؤں میں کھیلتے ہیں، ریت کے گھر بنا رہا تھا گاؤں میں، ریت کے گھر بنا رہا تھا۔ تو جب یہ زبیدہ گزری ادھر سے کہنے لگی کہ بھیا کیا کر رہے ہو؟ تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ میں جنت میں محل بنا رہا ہوں۔
بیٹھا دریا دجلہ پر ہے اور ریت کے کھلونے بنا رہا ہے، ریت کے گھر بنا رہا ہے۔ فرمایا جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ وہ تو امیر تھی نا، بادشاہ کی بیوی تھی، کہنے لگی کیا اپنے یہ محل بیچتے بھی ہو؟ فرمایا کہ اگر کوئی خریدار مل جائے، گاہک مل جائے تو دے دیتے ہیں، گاہک مل جائے، خریدار مل جائے تو ہم یہ بیچ دیتے ہیں۔ تو اب وہ زبیدہ کہنے لگی کہ کتنے میں بیچتے ہو؟ فرمایا کہ 10 درہم یا دینار دے دو، ایک محل تمہارا۔ تو زبیدہ نے اپنی نوکرانی کو حکم دیا کہ بابے کو 10 درہم دے دو یا دینار دے دو، ایک محل اپنا خرید لیتے ہیں۔ تو جب آپ کے ہاتھ میں وہ 10 دینار آئے تو آپ نے وہ اپنے پاس نہیں رکھے، دریا دجلہ میں پھینک دیے، دریا دجلہ میں پھینک دیے، اور جو گھر بنائے ہوئے تھے ایک کو ٹھوکر مار کر گرا دیا۔ فرمایا جا بی بی تیرا جنت میں ایک محل بن گیا، تیرا محل جنت میں ایک پکا۔ اب جب زبیدہ واپس گھر آئی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ جیسے گھر آئی واپس، رات کے کھانے پر اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی بادشاہ کے ساتھ، ہارون رشید کو کہنے لگی کہ آج میں نے ایک سودا کیا ہے، آج ایک میں نے سودا کیا ہے اور میں ایک سودا کر کے آئی ہوں۔ تو وہ بادشاہ تھا، کہنے لگا کہ کون سا سودا کیا ہے؟ کہا کہ میں نے بہلول دانا کو 10 درہم دیے ہیں اور جنت میں ایک محل خرید کے لائی ہوں۔ آپ نے سنا، جب وہ بادشاہ نے سنا تو وہ بہلول دانا جسے لوگ مجنون کہتے ہیں، گلیوں کے بچے اسے پتھر مارتے ہیں پاگل کہتے ہیں، پتھر مارتے ہیں پاگل کہتے ہیں، تو کہتی ہے کہ اس سے جنت کا محل خرید کے لائی ہوں، تیری عقل کو کیا ہو گیا؟ بادشاہ برا بھلا کہنے لگا بیوی کو، اور بہلول دانا کے بارے میں فرمایا ہے کوئی ایسا ویسا نہیں ہے کہ تجھے جنت میں محل خرید کر دے، اس کو تو اپنا پتہ نہیں ہے، اس کو اپنا ہوش نہیں ہے کہ میرے دن کہاں گزر رہے ہیں، رات کہاں گزر رہے ہیں۔ بادشاہ نے ایسا کہا اس کے بارے میں، راوی لکھتا ہے کہ جیسے رات کو سویا تو جنت کی سیر کر رہا تھا۔ ہارون رشید بادشاہ جیسے سویا جنت کی سیر کر رہا تھا، سیر کرتے کرتے دیکھا کہ ایک محل ہے، خوبصورت محل ہے، ادھر لکھا ہوا ہے بیوی زبیدہ، آپ کی بیوی کا نام لکھا ہوا تھا، بادشاہ کی بیوی کا نام ادھر لکھا ہوا تھا، کیونکہ اس نے جنت ایک محل خریدا تھا نا، اس کا جنت میں بن گیا۔ اب دیکھا کہ میری بیوی کا محل ہے، میں دیکھوں اندر جاؤں، جیسے جانے لگا تو فرشتوں نے منہ پھیر دیا، اندر جانے نہیں دیا، دھکا لے کر واپس پھینک دیا، کہنے لگا کہ یہ میری بیوی کا محل ہے، مجھے اندر کیوں نہیں جانے دیتے؟ فرشتوں نے کہا کہ اسے ملتا ہے جس نے خریدا ہو، یہ اسے ملے گا، اس میں اندر وہی جائے گا جس نے خریدا ہو، تو کہاں جا رہا ہے؟ تو اب بادشاہ کی جیسے آنکھ کھلی تو فوراً بھاگا، رات کو آنکھ کھلی تو دریا دجلہ کی طرف بھاگا کہ شاید وہ ادھر بیٹھا ہو، اس کو دن رات کا پتہ نہیں، شاید بہلول دانا ادھر مل جائے۔ اب بھاگا کہ دیکھا واقعی آدھی رات ڈھل چکی تھی، بہلول دانا ابھی بھی وہ ادھر کھلونے بنا رہا ہے، ابھی گھر بنا رہا ہے، ریت کے گھر بنا رہا ہے، ریت کے۔ اب آیا تو کہنے لگا، بادشاہ تھا نا، جیسے زبیدہ نے پوچھا یہ بھی سے پوچھنے لگا، کہنے لگا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا محل بیچتے بھی ہو؟ آپ نے کہا کوئی گاہک خریدار مل جائے تو دے دیتے ہیں۔ فرمایا کتنے کا دیتے ہو؟ ایک محل اگر خریدنا چاہے تو کتنے میں دو گے؟ فرمایا ایک پیالہ بھر کر دو گے ہیروں کا تب ملے گا۔ تو بادشاہ نے جب قیمت سنی حیران رہ گیا، کہنے لگا میری بیوی کچھ دیر پہلے وہ لے گئی ہے، صرف 10 درہم میں دیا تو نے، 10 درہم میں لیا ہے، اور ابھی یہ اتنا مہنگا ہو گیا، اتنی بھاری قیمت، ایک پیالہ وہ بھی ہیروں کا بھر کر دوں؟ کہنے لگا کہ اس نے یہ تو سودا کیا تھا نا، دیکھا نہیں تھا، اور تو دیکھ کر آ رہا ہے، تو دیکھ کر آ رہا ہے، اس لیے تیری قیمت بڑھا دی ہے، اس نے دیکھا نہیں تھا۔ تو یہ آپ کے قدموں میں گر گیا کہ واقعی کسی کے کردار کو دیکھ کر یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ مجھ سے کم تر ہے۔ فرمایا کوئی پتہ نہیں کہ کس کا عمل مقبول ہو جائے، کوئی پتہ نہیں۔ فرمایا میرے لیے دعا کر دے میں رب تک پہنچ جاؤں، یہ ساری زندگی یہ حسرت تھی کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ بہلول دانا نے کہا کہ رب تجھ سے ایک دن دنیا کی محبت تیرے دل سے نکال دے گا، ایک دن دنیا کی محبت تیرے دل سے نکال دے گا۔ بہلول دانا نے ہاتھ اٹھایا اور دعا قبول ہو گئی۔ کچھ چند دنوں کے بعد اس نے اپنا محل چھوڑ دیا اور رب کی بارگاہ میں آ گیا، اور اس کو اتنا مقام ملا کہ ایک مرتبہ اس کا وزیر جو تھا بادشاہ بن چکا تھا، اس کے بعد اس کی سلطنت اس نے سنبھال لی۔ گزر رہا تھا، دیکھا کہ میرا بادشاہ دریا کے کنارے، اسی دریا کے کنارے دریا دجلہ پر بیٹھا ہے، گدڑی سی رہا ہے۔ تو کہنے لگا کہ وہ بادشاہی اچھی تھی، یہ بادشاہی اچھی ہے، فقیری تم نے اختیار کر لی ہے۔ تو جو ہارون رشید بادشاہ فقیری اختیار کر چکا تھا، اس نے کہا کچھ جواب نہیں دیا، جو اپنی سوئی تھی نا وہ اٹھا کر دریا میں پھینک دی۔ اب کہنے لگا کہ تو بادشاہی دیکھنا چاہتا ہے نا، حکم دیا ہے دریا کی مچھلیوں میری سوئی واپس لے آؤ، جو میں نے سوئی پھینکی ہے وہ لے کر آؤ۔ اب یہاں راوی لکھتا ہے کہ جو دریا میں مچھلیاں تھی، کوئی سونے کی لے کر آئی، کوئی چاندی کی لے کر آئی، اس کی جو سوئی تھی کوئی نہیں لے کر آیا۔ تو آپ نے جب دیکھا وہ جو وزیر تھا اس کا بادشاہ بن چکا تھا، حیران رہ گیا اور کہنے لگا آپ نے مچھلیوں کو کہا کہ سونا میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں،
جائیداد پیچھے چھوڑ آیا ہوں، پیسے وغیرہ سارا کچھ پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں، میری وہی سوئی لے کر آؤ جو لوہے کی ہے، میری وہی سوئی لے کر آؤ جو لوہے کی ہے۔ اور پیچھے دیکھا کہ مچھلیوں کی جو سردار تھی وہ لے کر آ رہی ہے، اور سوئی آپ کو دی، ساری مچھلیاں چلی گئیں، اور آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، گدری سینے کے اوپر لگائی، کہنے لگا کہ اے وزیر تو بتا وہ بادشاہی اچھی ہے یا یہ بادشاہی اچھی ہے؟ وہ وزیر تھا جو بادشاہ بن چکا تھا، آپ یقین ہو گیا کہ یہ بادشاہی اچھی ہے۔ فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں عاجزی کر لینا سب سے بڑی بادشاہی ہے۔ تو کسی کو یہ نہ ہو کہ کسی کا عمل دیکھ کر یہ نہ سوچے کہ ہم سے وہ کم تر ہے، ہم اس سے زیادہ بڑھ کر ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم 2 ٹائم کی نماز پڑھنا سمجھے کہ ہم سے بڑا کوئی نمازی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ مجھ سے ہو سکتا ہے اس کا عمل قبول ہو جائے، میرے قبول نہ ہو۔ اللہ عزیز کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی بارگاہ میں عاجزانہ التجا سے جھکنے